الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام حج ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور جو الحمدللہ آج سے شروع ہوئی ہے اور پورے جو ایام حج ہیں ان کے اندر یہ جاری اور ساری رہے گی. انشاءاللہ آپ اسلام چینل اردو پہ حج کے حوالے سے مختلف پروگرام دیکھیں گے، قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ جو حج ہے وہ اس کے جو مہینے ہیں معلومات وہ متعین مہینے ہیں. اشہر حج، اشہر جمع ہے شہر کی، اور اشہر حج کہتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے. تو لہذا ان دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے. حج بنیادی طور پر اسلام کا ایک رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص کیفیت عطا کی ہے، ایک خاص اہمیت عطا کی ہے. نماز بنیادی ستون، اور نماز 5 وقت دن کے اندر فرض کی اللہ تعالیٰ نے، ہر مسلمان کے اوپر فرض کی، ہر شخص کے اوپر فرض کی، کہ یہ نہیں کہ بھئی غریب ہے، امیر ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، ہر ایک شخص کے اوپر نماز فرض ہے. ہاں، سفر کی حالت میں قصر ہو جاتی ہے، اور بیماری کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو عذر کی بنا پر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے. اور وہ خالصتاً ایک بدنی عبادت ہے. نماز کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اس کے مال کے ساتھ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کے اوپر فرض ہے، جو کہ خوشحال ہو، صاحب نصاب ہو، اور سال میں ایک دفعہ فرض ہے. 2.5% اس کو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اب یہ خالصتاً مالی عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے. اور یعنی یہ نہیں کہ ایک انسان اگر بیمار ہے تو وہ زکوٰۃ نہ دے، اگر ایک انسان جو ہے وہ مقیم ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، مسافر ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے اب تیسری عبادت ہے روزہ. روزہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے. اس کے اندر کھانے پینے سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، اور یہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ بھئی ایک شخص ہے جو بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. اسی طرح سے اگر کوئی سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے. جیسے نماز تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، لیکن روزہ آدھا نہیں ہو سکتا. روزہ جو ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل،
وہ جو ہے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں تو مسافر ہوں تو اس کے لیے آدھا روزہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، یا تو روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اگر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں کوئی شخص اگر مریض ہے، بیمار ہے تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر وہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر وہ بالکل طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی روزہ آدھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اب آ جاتے ہیں چوتھی جو عبادت ہے، اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ یہ مرکب ہے، مال اور جسم کے ساتھ، یعنی من ملک ذادن او راحلتن تبلغو الی بیت اللہ، کہ جو شخص مالک ہو جاتا ہے زاد راہ کا، کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اتنا مال ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، اور زاد راہ بھی ہے، اور اس کے جو خاندان والے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کا اہل و عیال ہے، اتنا پیسہ ہو کہ جتنا عرصہ وہ حج کے اندر ہے اتنا عرصے کا ان بچوں کا، فیملی کا انتظام بھی ہو، کھانے پینے کا، اور یہ شخص جو ہے جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو، کہ ایک آدمی ہے کہ وہ معذور ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن جا نہیں سکتا، وہ اکیلا کر ہی نہیں سکتا، ارکان حج ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر ایک شخص جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس سارے اسباب اور ذرائع ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانونی پیچیدگیاں نہیں ہیں، حالت جنگ نہیں ہے، تو اب یہ شخص جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ حج کرے۔ اب حج جو ہے اس کے اندر مال کا ہونا اور جسمانی صحت کا ہونا ضروری ہے، دونوں چیزیں۔ تو اب یہ حج جو ہے ناظرین، دیکھیں حج ایک اس کی شان الگ ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ نماز کے اندر اللہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ لوگوں جب نماز کے لیے آؤ تو بہترین لباس پہن کر آؤ، لیکن اللہ کہتا ہے جب حج پہ آؤ تو اپنے بہترین لباسوں کو اتار دو۔ یہ جو تم نے تفاخر کے لباس، شناخت کے لباس، آپ فوجی جنرل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ رئیس ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ غریب ہیں، آپ جو بھی ہیں، لباس اتاریں، لباس اتار کر صرف 2 چادریں لپیٹ کر آؤ۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ کیا ہے کہ لباس سے انسان کی شخصیت، اس کا تفاخر، اس کی زینت، اس کی پہچان، شناخت، اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں پہ کوئی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، صرف اللہ کا کلر، اللہ کا نشان، اللہ کا لباس، بس۔ کیا مطلب؟ تم سب ایک جیسے ہو اللہ کی نگاہ میں۔ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، تو جب اس کے لیے آؤ تو لباس اتار دو۔ نماز کے لیے خوشبو لگاؤ، حج کے اندر احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع۔ نماز کے لیے جمعہ کا اہتمام، عیدین کا اہتمام، بالوں کو صاف ستھرا کرو، ناخن کاٹو، اور جو ہے اچھی پگڑی، ٹوپی، عمامہ، جبہ، قبہ، حج کے لیے یہ سب منع۔ حج میں خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے جو ہے وہ سر کو ڈھانپ نہیں سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور حج کے اندر کیا ہے؟ حج اگر دیکھا جائے، نماز کے اندر ہے کہ بھئی وقار کے ساتھ ہو، کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، اور بھاگ کر مت آؤ، بھاگو مت مسجدوں میں، اور اطمینان کے ساتھ۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ تیزی، کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنی ہے،
صفا مروہ کی تیز تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے، میلین حضرین کے درمیان طواف کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں عمل کرنا ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوڑو، بھاگو، چلو۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حج کے اندر ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگ جو ہے ان کا ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، نماز میں خاموش، یہاں پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانہ ہے ہر حاجی کا تلبیہ کلمہ ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت کو مکمل کیا، تعمیر کو مکمل کیا، تو کہا یا اللہ یہ وادی غیر ذی زر ویران وادی کے اندر میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب یہاں آئے گا کون؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، آئیں گے لوگ دور دراز سے چلتے ہوئے اونٹنیوں پہ، ٹینشن مت لو، بس تمہارا کام ہے اعلان کر دینا۔ انہوں نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں کو پکارا حج کے لیے، تو آتا ہے کہ جن لوگوں نے ارواح نے جتنی دفعہ ان کی پکار پہ لبیک کہا اتنی دفعہ وہ حج کریں گے۔ تو اب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حضرت ابراہیم کی پکار پر جواب دے رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے گھر میں۔ ان الحمد والنعمت، تمام کی تمام حمد قابل ستائش چیزیں آپ کے لیے ہیں، ثنا تعریف آپ ہی کے لیے اللہ۔ ان الحمد والنعمہ، اور جو جتنی بھی انعامات ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان، نعمت اسلام، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے یہاں پر حاضری کی سعادت ہو گئی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور بادشاہت تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی بادشاہ ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بادشاہت تو آپ کے پاس ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، عزت و ذلت کے فیصلے آپ کے پاس ہیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں۔ عزت کے سارے اسباب کے اندر اللہ آپ ذلت رکھ دیتے ہیں، ذلت کے سارے اسباب میں آپ عزت رکھ دیتے ہیں۔ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، خالصتاً توحیدی نعرہ اعلان کہ اللہ تو تنہا میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ اب دیکھیں یہ ترانہ ہے، اور اب آ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف، اس کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں، پھر آپ مینا جا رہے ہیں، مینا کے اندر آپ قیام کر رہے ہیں، پھر وہاں سے اٹھتے ہیں، جمرات میں آتے ہیں، جمرات کی رمی جمرات کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، پھر آپ قربانی کرتے ہیں، پھر آپ حلق کرواتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، حلق کروانا، بالوں کو کٹوانا، قربانی کرنا، یہ سارے افعال ہیں۔ اگر آپ عقل پہ رکھیں گے نا، عقل کے اوپر، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سم ٹائم عشق جو ہے وہ عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر عشق کی نگاہ جو ہے جن چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، عقل کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو یہ حج جو ہے تمام کا تمام اس کے جو افعال ہیں وہ عاشقانہ ہیں، وہ اپنے بالوں کو بکھیر کر نہایا ہوا نہیں ہے، گندا ہو رہا ہے، جسم پہ مٹی لگ رہی ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، اور بس کہتا ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو میری حاضری کو قبول فرما۔ تو لہذا ناظرین یہ حج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے کہ
مقامات مخصوصہ کا ارادہ کرنا زمانہ مخصوصہ کے ساتھ اور حالت مخصوصہ کے ساتھ اور افعال مخصوصہ کے ساتھ. زمانہ مخصوصہ یعنی اشہر حج، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام حج، اور یہ تو ہو گیا افعال مخصوصہ، ایام مخصوصہ. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات کے اندر. پھر یہ حالت مخصوصہ، خاص لباس پہنا ہوا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. حالت مخصوصہ، ایام مخصوصہ اور افعال مخصوصہ. افعال مخصوصہ کیا ہے؟ کہ جی طواف، سعی، رمی، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، قربانی، حلق، یہ سب افعال مخصوصہ ہیں. اور مقامات مخصوصہ، مقامات مخصوصہ کیا؟ کہ مکۃ المکرمہ، منی، عرفات، مزدلفہ، یہاں پہ ہی حج ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ رمضان میں چلے جائیں منی کے اندر، عرفات میں وقوف کریں، کیا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ایام مخصوصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے مسجد اقصیٰ چلا جائے اور وہاں جا کر کہے جی میں نے حج کرنا ہے، تو کہیں گے حج نہیں ہوگا، کیونکہ مقامات مخصوصہ نہیں ہے. حج ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہوگا، کوئی حج کیا نعم البدل کوئی جگہ اور نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خالصتاً کا وہ بیت اللہ میں ہوگا، طواف بیت اللہ کا ہی ہوگا. کوئی آدمی کہے جی میں نے نہیں لباس بدلنا، میں نہیں پہن سکتا بھئی یہ چادریں، میں تو اپنا لباس پہن کے جاؤں. نہیں نہیں نہیں، آپ کو اپنا لباس اتارنا ہوگا اور یہ چادریں لپیٹنی ہوں گی. اب دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں حج، افعال مخصوصہ کے ساتھ. تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ کہہ رہا ہے بس دیکھیں، بس یہ کام نہیں کرنے تم نے، یہ کام مت کرو. یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي، یعنی خاص دنوں میں ذکر کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس جب تم اپنے اراکین سے فارغ ہو جاؤ. تو اللہ فرماتا ہے فلا رفث. رفث کہتے ہیں ناظرین کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے یا بیوی شوہر سے پیار محبت کی باتیں کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے، حضرت علی یمن سے آئے، اور جب گئے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بالوں پہ تیل لگا کے کنگھی کر کے بیٹھی ہیں. تو حضرت علی بڑے پریشان، کہا کہ یہ تو حج کے دن ہے، حج کے دنوں کے اندر اس طرح کا نہا دھو کر تیار ہو کر. تو کہا کہ فاطمہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ حج کے ایام ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا، کیونکہ وہ حج تمتع ہے. تو تم نے اے علی تم نے کون سا احرام باندھا، کہاں سے احرام باندھا؟ وہ یمن سے آ رہے تھے. یمن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو میقات ہے یلملم ہے. کہا جی وہاں سے باندھا. اور جانور لائے ہو؟ کہاں لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں. تو حج قران، تو حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھ لیتے ہیں، پھر آپ حج کے بعد عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ غسل وغیرہ کر کے حلق وغیرہ کر کے آپ احرام سے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کنٹینیوسلی رہتے ہیں. آپ عمرہ کر لیتے ہیں، حلق نہیں کراتے، صرف قربانی نہیں کرتے، آپ پھر اسی احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. آپ نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا اور پھر حج کرتے ہیں آپ، اس کو حج قران کہا جاتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کہا فاطمہ کو، وہ انہوں نے حج تمتع کیا. تو لہذا فلا رفث کیا مطلب کہ بھئی میں یہ جو بات بیان کی ہے، حضرت علی لمبا سفر کر کے آئے اور وہ حج کا احرام باندھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہو تو میں تو جو ہے وہ ابھی احرام میں ہوں، اور انسان کافی عرصے بعد جب گھر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر خواہش ہوتی ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو کہا نہیں، میں نے ان کو کہا. تو عرض یہ کرنی ہے کہ حالانکہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، گفتگو کرنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن حج میں جائز نہیں، احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں، اور حج کے احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں. کیوں؟ دھیان جو ہے وہ پورا کنسنٹریشن کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، عبادات کی طرف ہونی چاہیے. دھیان ادھر ادھر نہ بٹے، ہر قسم کی لذت ختم، کوئی لذت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیان اللہ سے ہٹ جائے. حج کے اندر تو پورا کا پورا دھیان کس کی طرف ہو، توجہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو. تو فلا رفث جائز نہیں ہے، فلا رفث ولا فسوقا، اور کسی قسم کا فسق و فجور کا کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا. یہاں اللہ کہہ یہ نہیں کہہ رہا نیکی کرو نیکی کرو، اللہ کہہ رہا ہے کچھ نہ کرو بھائی، گناہ نہ کرنا، فسق و فجور کا کام مت کرنا. فلا رفث ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. خاص طور پہ بیان کی گئی 3 چیزیں. حج کے اندر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تمام کے تمام مرد اور عورت منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، طواف میں رمی کر رہے ہیں. تو کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نظری ہو جائے اور بد نظری کی وجہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے مباشرت کر لو، رفث کے اندر مبتلا ہو جاؤ. تو خاص طور پر یہ حکم دیا فلا رفث ولا فسوق، اور فسق و فجور کے کام مت کرنا، گناہ کے کام مت کرنا. بیٹھ گئے غیبتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، لاہو لایانی کے اندر لگ گئے ہیں، پورا وقت جو ہے کھانے پینے کے اندر ضائع کر دیا، اور جو ہے شاپنگ کے اندر ضائع کر دیا، اور غلط کام گناہ کے کاموں میں لگ گئے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور جدال لڑنا نہیں، جھگڑا مت کرنا. اب آپ گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، گھر کا آرام نہیں ہے، لباس آپ نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، سفر کیا ہوا ہے. اب انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ چڑچڑا پن پیدا ہو رہا ہے. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں آپ چڑچڑے ہوتے ہیں، جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ چڑچڑے ہوتے ہیں، جب آپ نہائے دھوئے ہوئے نہ ہوں آپ چڑچڑے ہوں گے، جب آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے مال سے نکلے ہوئے ہوں آپ چڑچڑے ہوں گے، جب آپ کو کئی لوگوں کے ساتھ مشترکہ سفر کرنا پڑ جائے، رہنا پڑ جائے، آپ کے مزاج کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں گی، طبیعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں گی، آپ چڑچڑے ہوں گے. تو اب ایسے موقع کے اوپر ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا مت کرنا. عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہر شخص الجھ رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ 3 کام مت کرو، بس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو نا، نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے. جو بھی حج کے اندر ایک انسان کچھ نہیں کر رہا، بس اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تقوی اختیار کرو. لیکن تقوی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے تمام کی تمام عبادات کا؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان متقی بن جائے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ کیا ہے؟ وہ تو تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی معیت، اللہ کی خشیت. حج کے اندر ہر وقت اللہ کا گھر ہے، انوارات برکات کا نزول ہے. تو یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے.
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. کہ اللہ کہتے ہیں اے عقل مند لوگو، دوبارہ کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنے گھر باروں کو چھوڑ دیا، اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تم آئے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر کے تم آئے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تم آئے ہو، تم کس لیے آئے ہو؟ اپنی راحتوں کو تم نے چھوڑا، اپنے آرام کو تم نے چھوڑا، اپنے لباس کو تم نے اتارا، تم نے یہ حلیہ کس کے لیے اپنایا ہے؟ میرے لیے اپنایا ہے، تو تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین یہ جو اشورۂ حج ہیں اور خاص طور پہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، پہلے 10 دن حج کے ذی الحجہ کے مہینے کے، جن کی راتوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اس 10 راتوں سے مراد جو ہے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ 10 راتیں بڑے ہی مبارک دن ہیں۔ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ رمضان کا مہینہ سب سے بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان کے دن جو ہے عشرہ یہ جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں رمضان کے دنوں سے افضل، اور رمضان کی راتیں ان کی راتوں سے افضل، اور یہ راتیں جو ہے یہ رمضان کے دنوں سے افضل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو خاص طور پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو والفجر ولیال عشر۔ اب دیکھیں ان دنوں کے اندر جو حجاج کرام ہیں وہ سارے 7 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیتے ہیں، 8 ذی الحجہ کی صبح باندھتے ہیں، بعض لوگ شام کو باندھ لیتے ہیں 7 ذی الحجہ کو، اور 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ مینا کے اندر قیام کرتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ کو مینا سے نکلتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، عرفات کے میدان جاتے ہیں، پھر وہاں سے سورج غروب ہوتے ہی نکل مزدلفہ آتے ہیں، رات کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ جمرات کی رمی کرتے ہیں، رمی جمرات، اور پھر قربانی ہے، پھر طواف زیارت ہے، پھر قربانی ہے، پھر 11 ذی الحجہ اور پھر 12 ذی الحجہ کو جو ہے وہ رمی کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے افعال اور اراکین جو حجاج کرام ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا وہ تو مخصوص لوگ ہوں گے نا، تھوڑے لوگ ہوں گے، دنیا کے اندر تو 2 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہیں، تو وہاں پہ آپ کتنے، کوئی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ ہوں گے۔ باقی ساری جو مسلمان ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے قربانی کا ایک عمل ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، حجاج کے لیے نہیں، غیر حجاج کے لیے۔ اور جیسے حجاج کے لیے عید الاضحیٰ نہیں ہے، ان کی عید جو ہے یوم عرفہ ہی ہے، ہمارے ہاں یوم عرفہ جو غیر حجاج ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ قربانی، عید قرباں، تو کیا کہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہوتی ہے ان کے بارے میں ہے کہ بھئی مستحب عمل ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹیں اور بال نہ کاٹیں۔ تو اب کیوں کہ مشابہت ہو جائے حجاج کے ساتھ، تو جو غیر حجاج ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اب ناظرین قربانی کیا ہے؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن آج اس سنت ابراہیمی کا جو نقشہ ہے اس کو بدل دیا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، نیوز کے اندر آیا کہ لوگ قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرنے کے لیے
ان کا وزن بڑھانے کے لیے ان کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ایک طرح سے زیادتی ہو گئی، تو اس سے تو قربانی کی روح ہے وہ ختم ہو جاتی۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وضاحت کے ساتھ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، بلکہ اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی تمہارا خلوص، تم نے جس مقصد کے لیے قربانی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اصل چیز تو وہ ہے۔ اللہ کا خون اور گوشت سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں شو بازی بہت زیادہ ہو چکی، ہمارے ہاں دکھلاوا بہت زیادہ ہے۔ جیسی کوئی شخص جانور خرید کے لاتا ہے، محلے میں جانور آیا، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنے کا خریدا؟ پہلا سوال یہ کتنے کا خریدا؟ آپ دیکھ لیں یہ ہم سب کا عمومی مزاج ہے۔ اور پھر ایک جانور 10 لاکھ کا، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ کا، تو یہ انتہائی غیر مناسب قدم ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ریاکاری دکھلاوے سے بچانا چاہیے، شو بازی۔ اب دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ اس کو دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی کام نہیں کرتا بالکل، اور لیکن قربانی کے دنوں میں وہ بڑا بیل لے کے آئے گا اور اس بیل کو جو ہے پورے محلے میں گھما رہا ہے، اور چراغاں کیا ہوا، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، اور بس بیٹھک چل رہی ہے، اور جانوروں کی کیا ہو رہا ہے؟ کیٹ واک ہو رہی ہے جانوروں کی جو ہے وہ۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ میلے لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جانور ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اچھی بات ہے، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اچھا جانور ہو، مناسب ہو، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو عمومی جو رویہ ہے نا، یہ رویہ صرف آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا، پاکستان سے باہر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پہ عید الاضحیٰ بالکل سمپل طریقے سے ہوتی ہے، لوگ قربانی کرتے ہیں اور آرام سے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بس وہ آپ دیکھیے ابھی ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، تو لہذا جانوروں کو لے کے پھر رہے ہیں، اور کوئی نماز کا کوئی نہیں پڑھی، یوم عرفہ کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، اور پورا وقت بس جانوروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تو ایک سنت عمل ہے اور ایک شخص کے اوپر واجب عمل ہے، اور اس کے چکر میں فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، قربانی کی روح ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں اولاد دی بڑی عمر کے اندر۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، وہب لی، جس نے مجھے ہبہ کی، جس نے مجھے عطا کی، علی الکبر، بڑی عمر کے اندر، کیا؟ اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور بہت محبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم تم خلیل اللہ ہو، اللہ کے دوست ہو، دعویٰ ہے محبت کا اللہ سے۔ تو پھر اللہ نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے آزمایا ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس آزمائش کے اندر وہ پورا اترے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں جو ہے وہ لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے امامت کا مقام عطا کیا،
وہ اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ امام تھے, پوری ایک امت تھے, پوری ایک امت, اور ہر طرف سے کٹ کر وہ ایک اللہ کے تھے, حنیف تھے, وہ مشرک نہیں تھے, شرک نہیں کرتے تھے. جب ہم قربانی کی روح کیا ہے کہ اللہ یہ جان مال سب کچھ دیا ہوا تیرا ہے, آج تیرے نام پر میں اس جانور کو قربان کرتا ہوں, تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجھے جو کچھ قربان کرنا پڑا میں قربان کروں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی کامل توجہ اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں, میری توجہ, میرا دھیان, میرا رخ تیری طرف ہے اللہ. کیوں؟ فطر السماوات والارض حنیفا, کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے, یعنی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. حنیفا, حنیف کہتے ہیں بالکل ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا. حنیفا وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ نے دوسری جگہ پھر اعلان کیا ہے, ابراہیم جب تم نے یہ اعلان کر دیا وما انا من المشرکین, تو ہم بھی کہتے ہیں علی الاعلان. قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دیکھیں اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی بھی نہیں ہے, نصرانی بھی نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا, بلکہ وہ حنیف ہے. ولکن کان حنیفا مسلما, مسلمان ہے. وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا قربانی کی دعا ہے, جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر قربانی کے جانور پہ جب چھری پھیر رہے ہوتے ہیں, ذبح کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, ان صلاتی و نسکی میری قربانی, و محیای اور میری حیات, و مماتی اور میری موت, میرا جینا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لا شریک لہ. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, سب سے پہلا میں اس بات کو تسلیم کرنے والا ہوں. یہ قربانی کا فلسفہ ہے, قربانی کی روح. تو قربانی اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ اپنی خواہشات, اپنے جذبات, اپنے غلط تھاٹس, اور ہر چیز کو چھوڑ دینا, گناہ کو, شرک کو, بدعت کو, رسم کو, رواج کو, ایک اللہ کا ہو جانا. یہ ہے قربانی کا مقصد. سنت ابراہیم. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مالانا ما ہی ازاہی, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس پر تمہیں نیکی ملے گی, اس کے ہر بال کے بدلے میں, اس کے صوف کے ہر ریشے کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. احراق الدم, کل قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے ریشوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا, تمہارے اعمال نامے میں اس کو تولا جائے گا. احراق الدم سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر کیا ہے؟ وہ قربانی کا ہے. تو لہذا ناظرین, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشروع قرار دے دیتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو الحمدللہ فرزندان توحید حج کے ایام کے اندر حاجی جو ہے صرف حج افراد والا اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. حج تمتع اور حج قران, وہ حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے حج افراد
کہ آپ نے صرف احرام باندھا ہے کس کا؟ حج کا. آپ عمرہ نہیں کرتے, آپ حج کا احرام باندھتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں حج افراد. اس حج افراد کرنے والے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ایک شخص ہے وہ حج کا احرام باندھتا ہے, ساتھ ساتھ عمرے کا بھی باندھ لیتا ہے. پہلے جاتا ہے عمرہ کرتا ہے, احرام کھول دیتا ہے, بال کٹوا دیتا ہے, اور اب 7 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کا, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ حج تمتع ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اس نے کیا کیا؟ اس نے فائدہ اٹھایا, ایک سفر کے اندر اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر رہا ہے, اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا. احرام کھولنے کے بعد جو ہے وہ خوشبو لگائی, نہایا دھویا, کپڑے پہنے, اور اگر میاں بیوی ہیں ازدواجی تعلق قائم کر لیا, تو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے نا, سارے فوائد اٹھائے اس نے. اب دوبارہ احرام باندھ رہا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع, اور اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. اس کو دم شکر کہتے ہیں. دم جنایت نہیں ہے, یہ دم شکر ہے کہ اس نے فائدہ اٹھایا. اچھا, اب اس کے اندر اب وہ قربانی کرے گا تو خود بھی کھا سکتا ہے. جو جنایت کا دم ہوتا ہے نا, غلطی کا, اس میں آپ خود گوشت نہیں کھا سکتے, اس میں آپ کھا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تو حج افراد, حج تمتع. تیسرا ہو گیا حج قران. حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا عمرے کا, ایک ہی سفر میں آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہیں, لیکن آپ نے عمرہ کے عمرہ کرنے کے بعد آپ نے سر کے بال نہیں کٹوائے, اپنے احرام کو نہیں کھولا. اس احرام کو آپ کنٹینیو رکھ لیں. کنٹینیو رکھ رہے ہیں کب تک کہ جی وہ میں نے اسی احرام سے حج کرنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں حج قران. قران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا, آپ نے عمرے اور حج کو ملا دیا. اب اس میں بھی آپ فائدہ تو اٹھا رہے ہیں نا کہ بھائی ایک سفر میں ایک ہی احرام میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ اس میں بھی قربانی دو, اس کی بھی قربانی ہوگی. تو لہٰذا اب یہ ناظرین حج ہے, حج کے ایام ہیں, بابرکت دن ہیں, مبارک دن ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر اللہ کا حق ہے, حق ہے لوگوں کے اوپر اللہ کا. ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف جو مرکز ہے اہل ایمان اہل توحید کا, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اب تم پر حق ہے کہ اس گھر کی زیارت کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی, آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ناظرین کل 6 بجے ملاقات ہوگی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.